قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تلاوت فرما رہے تھے حافظ محمد عثمان بن محمد عالم. جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندر ہماری اس تقریب کے مہمانان گرامی ثناخان مصطفیٰ، مداح رسول عربی، مداح صحابہ و اہل بیت، محترم جناب حافظ منیر احمد صاحب تقریباً ٹھٹی بالا راجہ میں کچھ ہی لمحات کے بعد پہنچنے والے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خطیب اہل سنت، وکیل صحابہ و اہل بیت، خطیب شیریں بیان حضرت علامہ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب انشاءاللہ العزیز 9 ساڑھے 9 بجے تک سٹیج کی زینت بنیں گے. اس لیے احباب سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں تاکہ ہم وقت کا ضیاع کیے بغیر اس محفل کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جائیں. اب میں نعتیہ کلام کے لیے دعوت دوں گا محمد انس معاویہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں. تشریف لاتے ہیں حافظ محمد انس معاویہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلند آواز سے درود مبارکہ کی تلاوت کر لیں. اگر شعر پسند آئے تو کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے. اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ جی، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ. زمیں زمان زمن زمن کلی کلی چمن چمن، زمیں زمان زمن زمن کلی کلی چمن چمن، زباں زباں سخن سخن سب کی یہ صدا. اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ. وہ ابتدا ہی ابتدا، وہ انتہا ہی انتہا، وہ ابتدا ہی ابتدا، وہ انتہا ہی انتہا. فنا نہیں فقط بقا وہی میرا خدا. اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ جی، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ. کبھی کبھی نہا نہا کہیں کہیں آیا آیا، کبھی کبھی نہا نہا کہیں کہیں آیا آیا. یہاں یہاں وہاں وہاں تیرا ہی سلسلہ. اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ،
جی اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ تو ہر طرف تو کو بکو تو پردے میں تو روبرو تو ہر طرف تو کو بکو تو پردے میں تو روبرو گلوں میں رنگ یوں تو ہی ہے ہر جگہ اللہ بادشاہ جی اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اور مصطفیٰ کے یاروں کا سچے تابعداروں کا مصطفیٰ کے یاروں کا سچے تابعداروں کا پانچ نہیں ساروں کا اٹھ کریں دفاع اللہ بادشاہ جی اللہ بادشاہ اگر جاگ رہے ہیں تو کہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ اللہ بادشاہ جی اللہ بادشاہ اور انس معاویہ کہوں نہ ظلم ظالمہ سہوں انس معاویہ کہوں نہ ظلم ظالمہ سہوں فقط خدا سے ہی ڈروں یہ کر لو فیصلہ اللہ بادشاہ جی اللہ بادشاہ زمیں زمان زمن زمن کلی کلی چمن چمن زمیں زمان زمن زمن کلی کلی چمن چمن زباں زباں سخن سخن سب کی یہ صدا اللہ بادشاہ جی اللہ بادشاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے درے شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا اور سر مقتل مقام کس کا ہے کہو کہ لبے قاتل پہ نام کس کا ہے ہماری لاش پہ ڈھونڈو نہ انگلیوں کے نشان عزیزو ہمیں خبر ہے کہ یہ کام کس کا ہے اب میں نعتیہ کلمات کے لیے دعوت دوں گا ننھا منا ثنا خان مداح رسول عربی مداح صحابہ و اہل بیت محترم جناب حافظ محمد عمر فاروق کو کہ وہ نعتیہ کلام سے ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں۔ یہ اپنے کلام پیش کروں گا، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حمد باری تعالیٰ کے چاند اشعار پیش کرتا ہوں، ایک دفعہ محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کوئی شعر یا جملہ اچھا لگے تو آپ نے محبت کے ساتھ مل کر کہنا ہے سبحان اللہ۔ اب میں آغاز کرتا ہوں۔ اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ محبت کے ساتھ کہے سبحان اللہ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ سارے نبیوں نے ہم کو عقیدہ دیا، سارے نبیوں نے ہم کو عقیدہ دیا۔ کیا عقیدہ دیا؟ سارے نبیوں نے ہم کو عقیدہ دیا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔
سارے مخلوق کا ایک ہی معبود ہے، سارے مخلوق کا ایک ہی معبود ہے، ہمیں ساجد وہی ایک مسجود ہے، ہمیں ساجد وہی ایک مسجود ہے، بس وہی ایک تو ہے جس کو سجدہ روا، بس وہی ایک تو ہے جس کو سجدہ روا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ سارے مخلوق پر لطف کی انتہا، سارے مخلوق پر لطف کی انتہا، مچھلیوں کو سمندر میں دے وہ غذا، مچھلیوں کو سمندر میں دے وہ غذا، کون ہے جس کو اللہ کھلاتا نہیں، کون ہے جس کو اللہ کھلاتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائے گنبد خضرا دے دے، مجھ کو ہمسائے گنبد خضرا دے دے، نور سے دل میرا جگمگانے لگا، نور سے دل میرا جگمگانے لگا، نور سے دل میرا جگمگانے لگا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا، نور سے دل میرا جگمگانے لگا، نور سے دل میرا جگمگانے لگا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا، نور سے دل میرا جگمگانے لگا، نور سے دل میرا جگمگانے لگا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا، توجہ، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا، قدسیوں نے لبوں کے تھے بوسے لیے، قدسیوں نے لبوں کے تھے بوسے لیے، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا،
قدسیوں نے لبوں کے تھے بوسے لیے، قدسیوں نے لبوں کے تھے بوسے لیے، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، نور سے دل میرا جگمگانے لگا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا، قدسیوں نے لبوں کے تھے بوسے لیے، قدسیوں نے لبوں کے تھے بوسے لیے، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ نعت پڑھتا ہوں میں، نعت لکھتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، نعت لکھتا ہوں میں، ذکر آقا کا ہر روز کرتا ہوں میں، ذکر آقا کا ہر روز کرتا ہوں میں، ذکر آقا کا ہر روز کرتا ہوں میں۔ ملتا کیا ہے ذکر کرنے کے صدقے میرے دوستوں، ذکر کرنے کے صدقے میرے دوستوں، میرے ہاتھوں میں کوثر کا جام آ گیا، میرے ہاتھوں میں کوثر کا جام آ گیا، نور سے دل میرا جگمگانے لگا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا، قدسیوں نے لبوں کے تھے بوسے لیے، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ نور سے دل میرا جگمگانے لگا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا۔ علماء تشریف فرما ہے، میں بہت ہی خوبصورت شعر پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک صحابی نبی کا بڑا محترم، ایک صحابی نبی کا بڑا محترم، شان والا ہے وہ ہے بڑا محتشم، شان والا ہے وہ ہے بڑا محتشم، ایک صحابی نبی کا بڑا محترم، شان والا ہے وہ ہے بڑا محتشم، شان والا ہے وہ ہے بڑا محتشم۔ توجہ، پڑھ کے پیچھے نماز علی نے کہا، پڑھ کے پیچھے نماز علی نے کہا، پڑھ کے پیچھے نماز علی نے کہا، بعد آقا کے میرا امام آ گیا، بعد آقا کے میرا امام آ گیا، پڑھ کے پیچھے نماز علی نے کہا، پڑھ کے پیچھے نماز علی نے کہا، بعد آقا کے میرا امام آ گیا، بعد آقا کے میرا امام آ گیا، آقا کے میرا امام آ گیا، نور سے دل میرا جگمگانے لگا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا۔ ابو جہل سے عجب اس نے وعدہ کیا، ابو جہل سے عجب اس نے وعدہ کیا، قتل کرنے کا ان کو ارادہ کیا، قتل کرنے کا ان کو ارادہ کیا، قتل کرنے کا ان کو ارادہ کیا۔ سن کے اپنی بہن سے کلام خدا، سن کے اپنی بہن سے کلام خدا، بن کے فاروق ان کا غلام آ گیا، بن کے فاروق ان
ان کا غلام آ گیا، سن کے اپنی بہن سے کلام خدا، بن کے جرار ان کا غلام آ گیا، بن کے جرار ان کا غلام آ گیا۔ نور سے دل میرا جگمگانے لگا، نور سے دل میرا جگمگانے لگا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا، میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا۔ قدسیوں نے لبوں کے تھے بوسے لیے، قدسیوں نے لبوں کے تھے بوسے لیے، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ ایک شعر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد صحابہ سے کوئی پوچھے ذرا جلوہ محمد کا، 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 نظر بھر کر نہیں دیکھا، نظر بھر کر نہیں دیکھا کبھی چہرہ محمد کا، نظر بھر کر نہیں دیکھا کبھی چہرہ محمد کا، نظر بھر کر نہیں دیکھا کبھی چہرہ محمد کا۔ یہ آخری شعر توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جو منکر عائشہ کے ہیں مدینہ کیسے جائیں گے، جو منکر عائشہ کے ہیں مدینہ کیسے جائیں گے، جو منکر عائشہ کے ہیں مدینہ کیسے جائیں گے، جو منکر عائشہ کے ہیں مدینہ کیسے جائیں گے، بنا ہے عائشہ کے گھر، بنا ہے عائشہ کے گھر میں جب روضہ محمد کا، بنا ہے عائشہ کے گھر میں جب روضہ محمد کا، بنا ہے عائشہ کے گھر میں جب روضہ محمد کا۔ کے لیے مختصر اشعار پیش کرنے کے لیے آپ احباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں شعبہ حفظ کے طالب علم محمد احمد بن محمد فاروق تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے اشعار پیش کرتے ہیں۔ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیے، یہ بچے ہمارے بہت ہی قیمتی اثاثہ ہیں، یہاں سے یہ داد اگر وصول کریں گے تو ان کو آگے جا کے بولنے میں آسانی ہوگی، اگر ادھر ہی داد نہیں ملے گی تو یہ سستی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی سبحان اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ تشریف لاتے ہیں محمد احمد بن محمد فاروق۔ خلق سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم، سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تاریک دنیا شافع عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض داروں نے شفا دی،
دان سنی اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحر خطابت کان مربت، آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت کاسب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت نافذر صلی اللہ علیہ وسلم۔ گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، اسلام کی دل کی دھڑکن کا ہر وقت کرار صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، احسن میں حسین صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے میکن صحابہ ہیں، ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار میں خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عدیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سرسبز پتے پر ہر آثار صحابہ کا، جاؤ دیکھ بدر خیبر میں کچھ دیکھ احسار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا، تجھے بعد اتنی شہادتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا۔ بہت ہی خوبصورت انداز آواز کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے محترم جناب حافظ قاری ساجد الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، عمر میں، علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہماری اس بزم کے مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی لمحوں کے بعد سٹیج کی زینت ہوں گے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں توفیق شجاعت رکھتا ہوں، اسلام سے مجھ کو الفت ہے ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں، احساس شرافت قائم ہے حفظ مراتب رکھتا ہوں، صد شکر کے نظروں میں ترتیب خلافت رکھتا ہوں، چلتی ہوئی تلواروں میں سچ کی عادت رکھتا ہوں، الفاظ میں ظاہر کر دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، الفاظ میں ظاہر کر دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اصحاب محمد ہیں ماہر جتنی محبت رکھتا ہوں، اور لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، اور وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم کو سہ نہ سکے، شمشیر و صدا کی دھاروں پہ جو حق کی صداقت کہہ نہ سکے، دنیا جانتی ہے ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، جہاں بز میں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ اب دعوت خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں عالم بعمل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب۔ ان کی آمد سے قبل دو گرجدار نعرے، نعرہ تکبیر۔ چھوٹے بچے بول رہے ہیں، بڑوں سے بھی گزارش ہے کہ بول لیں نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد فاروق صاحب۔ الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وأبناء سيدنا وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد وبارك وسل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام ذی وقار ساتھیو، عظمت قرآن مقدس دے پروگرام دو باتاں عرض کرنیاں. قرآن پاک دی برکت تے مدرسے دی برکت. قرآن پاک دی برکت حبشہ دا بادشاہ عیسائی ہے، اس دا دربار لگو ہے، سارے عیسائی بیٹھے ہوئے، سارا مخالف ماحول ہے. اس بادشاہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا کہ تھوڑے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جو کلام نازل ہویا ہے ذرا میں پڑھ کے سنا. تھوڑے جیسے صحابہ کرام ہیں اور سارا ماحول مخالف ہے، بادشاہ مسند تے موجود ہے، درباری موجود ہیں، مکہ دے مشرک بھی مسلمانہ دے خلاف گئے ہوئے ہیں. حضرت جعفر طیار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی انہوں نے سورت مریم دی تلاوت شروع کی تھی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کردے جا رہے ہیں. بادشاہ دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے، بادشاہ روندہ جا رہا ہے اور اون دی داڑھی تر، سینہ تر. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی جی تلاوت کی تھی، رک گئے. جدو رکے تو بادشاہ نے اپنا چہرہ صاف کیتا، آنسو صاف کیتے اور حضرت جعفر نے پتہ کی آخدہ ہے زدنا من هذه الكلام الاطیب، زدنا من هذا الكلام الاطیب. او جعفر اس پیارے کلام دی وچوں تھوڑا جا مینوں ہور سنا، مینوں ہور سنا، مینوں ہور سنا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک دی اور دوسری تلاوت کی تھی، سورت پڑھی تے جدو خاموش ہو گئے تے بادشاہ کی آخدہ ہے، بادشاہ
آکھدا ہے اے جعفر تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، اے قرآن بھی سچا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بادشاہ اس پوری محفل دے وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف ایک وفد بھیجیا، اپنا بیٹا بھیجیا، بڑے تحفے بھیجے، بڑے تحائف بھیجے، اور عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر امور مملکت مانے نہ ہوندے میں خود حاضر ہواموں، تھوڑی قدم بوسی کراموں، لیکن مجبوری ہے، اس واسطے مہربانی کر دیو، میری واسطے دعا کر دیو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک جدو پیغام پہنچیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا کی تھی، اللہم اغفر للنجاشی، اللہم اغفر للنجاشی، یا اللہ نجاشی نو معاف کر دے، یا اللہ نجاشی نو معاف فرما دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا فرمائی۔ یہ ہے قرآن پاک دی برکت۔ ایک تھوڑی جی مدرسے دی برکت بھی سنا دے وہاں، چونکہ ساڈا تعلق تبلیغی جماعت نال ہے۔ 28 جنوری 2023 دے وچ تریوی دے اندر چنیوٹ دے اندر ساڈا اجتماع ہے تبلیغی، تے اوتھے رائی ونڈ دے وڈے بزرگ شیخ الحدیث مولانا خورشید صاحب تشریف لایا ہے۔ مولانا خورشید صاحب تشریف لایا ہے تے انہاں فرمایا کہ ایک عرب نے جماعت دے نال ٹائم لایا، سچا واقعہ۔ شیخ الحدیث صاحب ممبر تے بیٹھ کے بیان فرمایا، عرب نے ٹائم لایا، جدو ٹائم لایا نا ان شوق ہویا کہ میں اپنے بچیاں نو حافظ بناؤں۔ اپنے ملک چ گیا، اعلیٰ سکول دے وچوں اپنے 2 بچے کڈے، پاکستان رائی ونڈ مرکز لے کے آ گیا، مولانا خورشید صاحب دے حوالے کیتے کہ انہاں 2 بچیاں نو میں حافظ بنانا، ایک دی عمر 6 سال تے ایک دی عمر 7 سال۔ مولانا خورشید صاحب نے انہاں بچیاں نو لیا، قاری صاحب دے کول لے گئے، قاری صاحب دے حوالے کیتے کہ انہاں بچیاں نو حافظ بنانا ہے۔ مولانا خورشید صاحب فرمایا کہ میں 6 مہینے تو بعد گیا قاری صاحب کو، قاری صاحب نے پوچھا آپ دسو انہاں بچیاں دا دل لگا کہ کوئی نہ، انہاں بچیاں دا دل لگا کہ کوئی نہ؟ انہاں فرمایا جی دل کی لگنا ہے، اے جڑا بچہ ہے نا 7 سال والا، اے 4 مہینے دے وچ حافظ قرآن ہو گیا۔ 4 مہینے دے وچ کی ہو گیا؟ 2 مہینے دے وچ پورا قاری ہو گیا۔ 7 مہینے دے وچ، ہاں جی 6 مہینے دے وچ حافظ اور قاری بن گیا۔ تسی آکھو گے کیویں ہو سکدا ہے؟ ان دا جواب اللہ نے قرآن نے دیتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جڑا اس قرآن پاک نو یاد کرنا چاہے، اللہ فرماندے نے دا معجزہ ہے کہ میں ان وقت آسان کر دیتا ہے۔ قرآن پاک نو جو یاد کرنا چاہے، قرآن دا معجزہ ہے کہ اس وقت اللہ نے اس نو آسان کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ جہاز تے بیٹھے حج تے جانا ہے، کراچی تو بیٹھے، اور جدو جہاز دے وچ بیٹھے 6 مہینے لگ گئے، ہوا دے رخ تے جہاز چلدا ہی، وچے ہی جہاز دے وچ ہی رمضان دا چند چڑھ گیا۔ جہاز دے اندر پہلی رات تراویاں پڑھیاں سورتاں تے، چونکہ خود حافظ کوئی نہ، پہلی رات سورتاں تے پڑھیا تے بڑے پریشان ہو کہ یار ساری زندگی قرآن سنیا تے ہون بغیر سورتاں تے صرف میں تراویاں پڑھ سا گیا۔ ہمت کیتی، اللہ پاک کو دعا کیتی، اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، ہاں جی جہاز دے اندر ہی رمضان بھی پورا ہو گیا، قرآن بھی پورا ہو گیا۔ ہاں جی دن نو 1 سپارہ یاد کرتے ہیں، رات نو سنا دیندے ہیں۔ اور اگلی بات مزیدار سناواں، حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب ساڈے زمانے دے بندے، انہوں نے 27 دنوں دے وچ قرآن پاک حفظ کیتا۔ جدو حافظ بن کے اپنے گاؤں دے وچ گئے، پنڈ والے خوش ہو گئے کہ ساڈے اپنے حافظ صاحب ہو گئے، تراویاں پڑھی سن گئے۔ جو حافظ صاحب نال گل کیتی مولانا صاحب نال، انہاں فرمایا میں تو حافظ ہی کوئی نہیں۔ وہ پنڈ والے آ کے ہن تو پڑھیا کی؟ وہ 10-12 سال پڑھیا، پنڈ والے آ کے تو ہن تے پڑھیا کی؟ تو حافظ ہی کوئی نہیں۔
تو بڑی فکر لائق ہو گئی. مولانا سلیم اللہ خان صاحب دن نو سوا سپارہ یاد کرتے ہیں, رات نو سنا دیندے ہیں. 27 دنوں دے وچ قرآن پاک حفظ مکمل کر دیتا. واجب الاحترام ساتھیو, الحمدللہ مدرسے دی برکت ہے. تھوڑا یہ مدرسہ اس دی بڑی لمبی عمر ہے, یہ 60 سال اس دی عمر ہے. میرے کو لمبی لسٹ ہے تقریباً اس دی الحمدللہ جنہ حضرات دا اس مدرسے نال تعلق, جنہ نورانی قاعدہ پڑھیا, جنہ سپارہ پڑھیا, جنہ ادھا قرآن پڑھیا, جنہ پورا او الحمدللہ 18 ایسے ہیں جڑے عالم بن گئے, مفتی بن گئے, مختلف جگہ تے خدمت سر انجام دے رہے. اور ایک لمبی لسٹ ہے الحمدللہ ساڈے حفاظ کرام دی جنہ دا تعلق اس مدرسے دے نال, ایک لمبی لسٹ ہے کہ تقریباً کوئی 40 حافظ قرآن ہیں جڑے ایتھوں قرآن پاک مکمل کر کے تے مختلف جگہ تے ہن عالم بن رہے. اور ایک بڑی تعداد ہے بچیاں دی جڑی الحمدللہ عالمہ بن چکی ہیں, جنہ دی بنیاد مدرسہ ہے. اللہ پاک بہت ہی جزائے خیر دے. تھانوں پتہ ہے کہ اج الحمدللہ ساڈے 5 بچیاں نے اور کافی سارے بچیاں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل فرمایا ہے. اللہ پاک بہت جزائے خیر دے. سب تو پہلے میں قاری صاحب نو خراج سلام پیش کرساں, خراج محبت پیش کرساں. تھانوں مزے دی بات یہ سناواں کہ ساڈے کول جڑا نا کل امتحان واسطے جڑے قاری صاحب آئے ہیں, قاری صاحب انہاں فرمایا کہ میرا پورا ہفتہ امتحاناں دے وچ گزریا, کدی کدی امتحان, کدی کدی امتحان, کدی کدی امتحان. پر الحمدللہ انہاں مبارکباد پیش کیتی کہ تھوڑے بچیاں دا امتحان لے کے میرا دل بہت خوش ہویا. تھوڑے بچیاں دے امتحان لے کے اللہ پاک جزائے خیر دے. قاری صاحب دے علم اور عمل دے وچ اللہ برکت پاوے اور ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دے کولوں دین دی خدمت لیندا رہے. اور انہاں بچیاں بھی بڑی محنت کیتی اور انہاں دے والدین دی بھی بڑی محنت ہے. اور الحمدللہ ساڈے 2 بچے جڑے ہیں جنہاں گٹی کموکیاں دے وچ قرآن پاک ساڈے حافظ محمد عثمان صاحب, انہاں دے نانکیاں خصوصی مبارک ہے کہ مدرسے دے وچ کھانا بھی پکدا ہے, مدرسے دے وچ طلباء واسطے کھانا بھی پکدا, لیکن انہوں نے آکھیا ایسا نہیں, اسی خود ہی خدمت کرنی ہے. پوری خدمت انہاں خود ہی کیتی. اور اللہ پاک سب دے جان مال تھوڑے تسی ماشاءاللہ بجلی دے بل ادا کر رہے ہو, اساتذہ کرام دی تنخواہ دے رہے ہو, تھوڑا سارا دے وچ حصہ ہے. اللہ پاک سب نو جزائے خیر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. 5 سے 7 منٹ کے اندر اسٹیج کی زینت ہوں گے حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب. ان کی آمد سے قبل مختصراً جو اب احباب ہیں ان کو دعوت دوں گا. مسرور کیا سرشار کیا اس کالی کملی والے نے, مسرور کیا سرشار کیا اس کالی کملی والے نے, سب ذروں کو گلزار کیا اس کالی کملی والے نے. غمناک اندھیرے دور ہوئے تاریک نصیب تابندہ, جب امت کو بیدار کیا اس کالی کملی والے نے. مختصر نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے آپ احباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں شعبہ حفظ کے طالب علم محمد اون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مالک میرا خدا ہے, خالق میرا خدا ہے, مالک میرا خدا ہے, خالق میرا خدا ہے. مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا آسرا ہے, مالک میرا خدا ہے, خالق میرا خدا ہے. ہو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کسے تو, ہو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کسے تو. کردہ ہے میرا لوگوں, کردہ
یارو ہر دم میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، ہر ویلے ہر جگہ تے رہندا ہے نال میرے، ہر ویلے ہر جگہ تے رہندا ہے نال میرے، سیاہ رات ختم کر کے کردا ہے او سویرے، سیاہ رات ختم کر کے کردا ہے او سویرے، اللہ میرا میرے دکھ درد دی دوا ہے، مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، آتش نو ویکھ کیویں گلزار او بناوے، آتش نو ویکھ کیویں گلزار او بناوے، فرعون نو ڈبووے موسیٰ نو او بچاوے، فرعون نو ڈبووے موسیٰ نو او بچاوے، ہر ایک نبی ولی دا، ہر ایک نبی ولی دا مشکل کشا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، جدوں اسماعیل اپنی مارے زمین تے ایڑی، جدوں اسماعیل اپنی مارے زمین تے ایڑی، پتھرا چو جاری کردا، پتھرا چو جاری کردا، زمزم میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، ایک دے سوا خدا نہیں، در در تے سر جھکا نہیں، ایک دے سوا خدا نہیں، در در تے سر جھکا نہیں، سجدہ بھی ہے عبادت کسے اور نو روا نہیں، سجدہ بھی ہے عبادت کسے اور نو روا نہیں، ہر ایک نبی ولی دا، ہر ایک نبی ولی دا، خود حضرت علی دا، خود حضرت علی دا مشکل کشا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے۔
حضور میں ایک فقیر بندہ عام آیا ہوں حاضری کو، حضور میں ایک حقیر بندہ سلام لایا ہوں حاضری کو، حضور میں ایک فقیر بندہ عام آیا ہوں حاضری کو، حضور میں ایک حقیر بندہ سلام لایا ہوں حاضری کو، حضور دربار عالیہ میں زر و جواہر کی بات کیسی، حضور دربار عالیہ میں زر و جواہر کی بات کیسی، میں ہدیتاً آنسوں سے لکھا کلام لایا ہوں حاضری کو، حضور میں ایک فقیر بندہ عام آیا ہوں حاضری کو، حضور میں ایک حقیر بندہ سلام لایا ہوں حاضری کو، حضور میں صبح کے اجالے میں حاضری کے کہاں تھا قابل، حضور میں صبح کے اجالے میں حاضری کے کہاں تھا قابل، چھپا کے چہرہ جھکا کے نظریں میں شام آیا ہوں حاضری کو، حضور میں ایک فقیر بندہ عام آیا ہوں حاضری کو، حضور میں ایک حقیر بندہ سلام لایا ہوں حاضری کو، حضور میں آپ کے صحابہ کو عین ایمان ہوں سمجھتا، حضور میں آپ کے صحابہ کو عین ایمان ہوں سمجھتا، کہ ان کی الفت کے پی کے ارشد میں جام آیا ہوں حاضری کو، حضور میں ایک فقیر بندہ عام آیا ہوں حاضری کو، حضور میں ایک حقیر بندہ سلام لایا ہوں حاضری کو۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے سٹیج پہ جلوہ گر ہیں عالم اسلام کے عظیم خطیب حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن مدرسے کے اندر الحمدللہ جو دن رات آپ احباب کی محبتوں کی وجہ سے قاری محمد اسماعیل صاحب اور حضرت مولانا محمد فاروق صاحب محنت کروا رہے ہیں، اسی کا کچھ تھوڑا سا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے میں کورس والے طلباء سے گزارش کروں گا کہ وہ پیچھے تشریف لائیں اور بالترتیب ایک ایک کر کے اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ مختصر وقت کے اندر جو بچے کورس کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ سٹیج پہ تشریف لیں۔ کورس حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، اور محترم جناب حافظ منیر احمد صاحب کراچی والے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کے بیان کے درمیان ہی انشاءاللہ العزیز حافظ منیر صاحب بھی سٹیج کی زینت ہوں گے۔
یہ حفظ کی دولت اے حافظ احسان خدائے برتر ہے، دنیا میں بڑا اکرام تیرا، عقبی میں شراب کوثر ہے، اس حفظ کی خاطر روز و شب قرآن میں تو مشغول رہا، قرآن کی تلاوت کرنا ہی ہر شام و سحر معمول رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیارا اور آسان دین دیا۔ اس دین کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم اس دین پر چلیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی، جہاں ہم ہمیشہ راحت و آرام سے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج میں آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ سنانا چاہتا ہوں، جو شعر اچھا لگے اس پر آپ نے کیا کہنا ہے۔ سب سے برتر نام اللہ، سب سے بہتر نام اللہ، کتنا پیارا نام اللہ، جو بھی پکارے نام اللہ، جو بھی پکارے نام اللہ، اس کے سوارے کام اللہ، آنکھوں کو یہ ٹھنڈک بخشے، دل کو دے آرام اللہ، دنیا کی ہر ہر نعمت تیرا خاص انعام اللہ، تیرے نور سے روشن ہو میرے صبح و شام اللہ، دل میں تیری یاد بسے، لب پہ تیرا نام اللہ، عاجز بندے پر کر دے اپنی رحمت عام اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ذمہ 8 احادیث مبارکہ ہیں جن کو میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ بھائی چارگی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، غصے کی ممنوعات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تغضب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتم الرکوع والسجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجدے کو پورا پورا ادا کرو، مدد صرف اللہ تعالی سے مانگنا۔ قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعنت فاستعن باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ تعالی سے مانگا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمانیات ہر مسلمان کے لیے جن باتوں پر دل سے یقین رکھنا ضروری ہے ان کو ایمانیات کہتے ہیں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کلمے کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں. کلمہ طیبہ کو زبان سے کہنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر عمل کریں. کلمہ طیبہ کو کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی یہ کلمہ سکھانا چاہیے. جو اس کلمے کو جتنا زیادہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوں گے. شہور السنۃ القمریہ، قمری مہینے محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. شہور السنۃ الشمسیہ، شمسی مہینے ینایر، جنوری، فبرایر، فروری، مارچ، ابریل، اپریل، مایو، مئی، یونیو، جون، یولیو، جولائی، اگستس، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. انشاءاللہ یہ بچے جو حفظ کے ساتھ ساتھ جن کو مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں، مختصراً انہوں نے آپ احباب کے سامنے وہ پیش کیے. آپ احباب پہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے. یہ بچے آپ کے سامنے کچھ سنا رہے ہیں. یہ بچے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب اسی جگہ سے، اسی چٹائی سے، انہی صفوں سے اٹھ کے آج سٹیج کی زینت بنے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پہ، انشاءاللہ العزیز انہی اکابرین کے سامنے یہ بچے اتنا اعلیٰ انداز، اتنا عمدہ انداز پیش کریں گے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ان لوگوں کو کیسے تراشا گیا، ان بچوں کو کیسے تراشا گیا. لیکن آپ لوگ نہیں بول رہے، نہیں بولے. مجھے بہت زیادہ افسوس ہے اور یہ افسوس تب تک موجود رہے گا جب تک آپ لوگ ان کے ساتھ اظہار محبت ایسے نہیں کریں گے جیسے آج میں اور آپ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب سے کر رہے ہیں. عبدالحنان صدیقی صاحب کا تعارف بھی مدرسے سے شروع ہوا، ان کا تعارف بھی مدرسے سے شروع ہو رہا ہے. اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے، کوئی بھی طالب علم چاہے وہ چھوٹی بات آپ کے سامنے پیش کرے، چاہے بڑی بات آپ کے سامنے پیش کرے، حوصلہ افزائی کیا کریں تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں. اور مجھے انتہائی زیادہ خوشی ہے ہماری برادری کے اندر اس سال الحمدللہ میرے بہت ہی پیارے بھائی چاچو عمر توحیدی کے صاحبزادے حضرت مولانا علی حیدر صاحب نے شعبہ کتب میں الحمدللہ اپنے مدرسے کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی. الحمدللہ وہ بھی انہی صفوں سے، انہی چٹائیوں سے
اٹھ کر گئے ہیں اور دورہ حدیث شریف مکمل کیا، ابھی وہ امتحان دے رہے ہیں۔ میں اس پر آپ سب کو اور بالخصوص ان کی فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جن کے بچے آج حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی کے ہاتھوں سے دستار فضیلت پہنیں گے۔ اور میں آپ کے سامنے ٹھٹی بالا راجہ اسی مدرسہ دارالعلوم حنفیہ کے کچھ ہیروں کے نام پیش کر رہا ہوں جنہوں نے یہاں سے حفظ کیا، اور کچھ ان میں سے الحمدللہ عالم بھی بنے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہماری برادری اور ہمارے مدرسے کے عالم ہیں حضرت مولانا محمد فاروق صاحب، وہ ٹھٹی بالا راجہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور اسی مدرسے کا دوسرا ہیرا حضرت مولانا محمد حسین صاحب 63 جنوبی سے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب جو برادر محترم ہیں حضرت مولانا محمد فاروق صاحب کے، وہ بھی اسی مدرسے سے حفظ کر کے گئے، حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب سرووالا سے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، حضرت مولانا محمد زبیر احسن صاحب، حضرت مولانا محمد عمران صاحب، حضرت مولانا محمد عاصم صاحب، حضرت مولانا محمد عمر صاحب، حضرت مولانا محمد احمد یار صاحب، حضرت مولانا محمد ندیم صاحب، حضرت مولانا محمد عرفان صاحب، حضرت مولانا محمد تمیم فاروقی صاحب، حضرت مولانا عبدالوارث صاحب، حضرت مولانا علی حیدر صاحب۔ اور اس کے بعد جو حافظ اور قاری بنے، قاری محمد کفیت اللہ صاحب، قاری محمد شعیب صاحب، قاری عبدالغفار قاسمی صاحب، قاری محمد ابو بکر صاحب، حافظ محمد یار صاحب، حافظ محمد یار صاحب، ایک حافظ محمد یار ٹھٹی بالا راجہ سے اور ایک سرو والا، قاری عتیق الرحمان صاحب، قاری محمد ابراہیم، حافظ محمد خان صاحب، حافظ محمد سلیمان صاحب، حافظ احسان الہی، حافظ محمد خالد، حافظ مطیع الرحمان صاحب، حافظ محمد اسماعیل مرحوم، حافظ محمد عکاشہ، حافظ عمر فاروق صاحب، حافظ عاصم فاروق صاحب، حافظ عطاء المحسن صاحب، حافظ محمد یونس صاحب، حافظ محمد عبداللہ صاحب، حافظ عبد الرحمن ضیاء صاحب، حافظ عبد الرحمن ضیاء صاحب، حافظ محمد فہیم فاروقی، حافظ زرار معاویہ، قاری ضیاء الرحمان صاحب، حافظ ابو ہریرہ صاحب، حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، حافظ ڈاکٹر محمد طاہر صاحب، حافظ عمر فاروق مرحوم، حافظ علی معاویہ، حافظ مزمل حسن، قاری محمد صدیق صاحب، حافظ محمد قاسم۔ اور جن بچیوں نے یہاں سے حفظ اور ناظرہ پڑھا، بنت محمد اسماعیل، بنت محمد اسماعیل مرحوم، بنت محمد اسماعیل، بنت محمد صدیق، بنت محمد صدیق، بنت محمد یوسف، بنت محمد ابراہیم، بنت محمد منشا صاحب صدر، بنت خلیل الرحمان صاحب، بنت احسان الہی، بنت فوجی محمد خالد، بنت مولانا محمد حسین، حافظہ بنت محمد امیر، حافظہ بنت محمد امیر، بنت حافظ خالد امیر صاحب۔ الحمدللہ یہ اس مدرسے کا رزلٹ ہے۔ اس مدرسے کو آپ عام نہ لیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے یقین ہے، انشاءاللہ العزیز یہاں پہ کچھ ہی عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، اور ہمارے بزرگوں کی جیسے اب سرپرستی کر رہے ہیں، میں اللہ سے دعا گو ہوں حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، صدر محمد منشا صاحب، اور ہمارے دیگر جتنے بھی بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ کچھ ہی لمحے کے بعد اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ دینے والی ذات ہے، کوئی نہیں دے سکتا، اللہ دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور ہمارے ہاں انشاءاللہ کتب کا سلسلہ بھی بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ میں خراج تحسین، خراج محبت پیش کروں گا ان بزرگوں کو، اور بالخصوص حضرت مولانا محمد فاروق صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب کو، جو اس گلشن پہ محنت کر رہے ہیں۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، وکیل صحابہ و اہل بیت، حضرت علامہ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ نعروں کے ساتھ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔
تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب. جی بندی کا عمل ہے تو میں ملتمس ہوں محترم جناب حافظ منیر احمد صاحب سے، استاد محترم مولانا رحمت اللہ صاحب سے اور حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کے کہ وہ بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں. آدم ولد محمد ممتاز تشریف لاتے ہیں، حافظ محمد آدم ولد محمد ممتاز. اس کے بعد علی معاویہ ولد اللہ دیتا، علی معاویہ ولد اللہ دیتا. حافظ منیر صاحب اب آگے. علی معاویہ بن اللہ دیتا. غلام مرتضی ولد محمد شہباز، غلام مرتضی ولد محمد شہباز. محمد عثمان ولد محمد عالم. محمد عثمان ولد محمد عالم. محمد طیب یاسین ولد غلام یاسین. محمد طیب ولد غلام یاسین. حضرت یہ امی پور بنگلہ سے، حضرت حافظ منیر صاحب یہ ادھر سے امی پور بنگلہ سے. جی بالکل صاحب. محمد طیب یاسین ولد غلام یاسین. محمد عاصم ولد احمد خان. محمد عاصم ولد احمد خان. عمر فاروق ولد عزیز الرحمان. عمر فاروق ولد عزیز الرحمان. احمد چنیوٹی ولد محمد کاشف. احمد ولد محمد کاشف. عمر فاروق ولد عزیز الرحمان، احمد چنیوٹی، محمد کاشف. سلیمان ولد محمد طاہر ڈاور. سلمان ولد محمد طاہر ڈاور. حسن رضا ولد حافظ محمد یوسف. حسن رضا ولد حافظ محمد یوسف. اور جنہوں نے اس دفعہ وفاق کے امتحان دیے ہیں ان کے لیے مدرسے کی طرف سے ایک سوٹ بھی ہے. حافظ محمد آدم ولد محمد ممتاز آئیں اور اپنا سوٹ وصول کریں. حافظ محمد آدم ولد محمد ممتاز. آدم ولد محمد ممتاز. علی معاویہ ولد اللہ دیتا. غلام مرتضی ولد محمد شہباز. محمد عثمان ولد محمد عالم. طیب یاسین ولد غلام یاسین. یہ 5 بچے ہیں. الحمدللہ انہوں نے اس دفعہ وفاق کا امتحان دیا ہے اور یہ سوٹ بھی وصول کر رہے ہیں. محمد تمامی احباب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. محمد اسامہ ولد استاد محترم محمد یار صاحب وہ اپنی سند حاصل کریں. محمد اسامہ ولد محمد یار استاد محترم محمد یار صاحب کے صاحبزادے. اور مستورات کے اندر جو ہے نا مدرسے کی چندہ اکٹھا ہو رہا ہے تو وہاں کوئی معتبر جو ہماری گھر سے کوئی ساتھی ہے. اب یہ جو جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک جو ہے نا مکمل کیا ہے قرآن پاک دیتے ہو.
اے جی استاد ماسٹر محمد ریاض صاحب اور اپنی بچی دے طرف اپنا انعام وصول کر لیں. استاد ماسٹر محمد ریاض صاحب اے تو قرآن پڑھ دیں. استاد ریاض ماسٹر ریاض کوئی ہے جی؟ رائے عبدالحفیظ کھرال صاحب جی، محمد علی موچی صاحب جی، جہانگیر صاحب ایدو آنا جی، ولایت صاحب، استاد ریاض صاحب دا بیٹا محمد عرفان، محمد فرحان، محمد حماد، محمد حاشر ایدو آنا جی. اے جہانگیر دے من عبدالحفیظ صاحب دے اے حماد بس ٹھیک. استاد ریاض صاحب انہوں دا بیٹا محمد عرفان ایدو آنا جی. عبدالحفیظ صاحب کی دے سلام لے پہلے فرحان ادو آ جہانگیر ادو کر لو یار آپ چوڑی آ یار اور آپ ہو گئے پورے ہو گئے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. ہمارے مہمانان گرامی سٹیج پہ تشریف فرمائیں. اب حافظ منیر صاحب کو دعوت دینے لگیں، اس سے قبل تمامی احباب تشریف رکھیں. تمامی احباب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. بھائی تشریف رکھیں یار، جزاک اللہ. سارے ساتھی نیچے بیٹھ جائیں، جزاک اللہ. آپ لوگ جتنی جلدی بیٹھیں گے ہم انشاءاللہ اتنی جلدی مہمان کو دعوت دیں گے. یہ راستہ دیتے جائیں، یہاں سے راستہ دے دیں. ہاں بس ٹھیک ہے، تشریف رکھیں بھائی. اب میں بلا تاخیر دعوت دینے جا رہا ہوں ثنا خان مصطفیٰ، مداح رسول عربی، مداح صحابہ و اہل بیت، بلبل چمنستان رسالت، محترم جناب حافظ منیر احمد صاحب. آپ کراچی بلا تاخیر نعروں کی گونج میں، لیکن اس سے قبل آپ احباب نیچے تشریف رکھیں. یہ مہمان ہماری پاس پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، بھرپور استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، محترم جناب حافظ منیر صاحب. نعرہ میاں دی طرفو اپنے السلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد وعلا علی سیدنا مولا محمد مبارک وسلم. یا اللہ سارے ساتھیاں دا بنا قبول فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وافوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سارے صحت کا عملہ عاجلہ عطا فرما. جو قرض دار ہیں انہوں نے قرض دور فرما. یا اللہ تعالیٰ جو مشکلات دے وچ ہیں انہوں نے مشکلات دور فرما. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ اس مدرسے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ انہاں دے مدرسین نو یا اللہ تعالیٰ انہاں دے علم اور عمل دے وچ یا اللہ برکت عطا فرما. یا اللہ جڑے معاون ہیں معاونین ہیں یا اللہ انہاں نو بھی اچھا صلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.